اتو تانگے والا ہمارے گاؤں میں یکا چلاتا تھا۔ ایک دن گھر کی طرف جاتے ہوئے ناہموار زمین پر اٹکا تو اس کا پاؤں الٹ گیا اور یکا الٹ کر گڑھے میں جا پڑا۔ اتو اور گھوڑے دونوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ جب کمانے والا معذور ہو گیا تو گھر چلانے کی ذمہ داری اتو کی بیوی جلو بیوی پر آ گئی۔ بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر جلو بیوی نے چوک پر تندور لگا لیا۔ اب گاؤں کے لوگ اس کی بھٹی پر چنے اور بھٹے کے دانے بنانے کو آنے لگے اور محلے بھر کی روٹیاں بھی اسی کے تندور پر پکنے لگیں۔ عظمت جلو کی سب سے بڑی بیٹی تھی، باقی 3 بچے اس سے چھوٹے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سروں کی طرح لمبی ہو گئی۔ تب جلو بھٹیارن کو فکر ہوئی کہ بیٹی کو جلدی سے اس کا گھر کا کر دوں۔ دلشاد اس کی دور کی رشتہ دار تھی۔ ایک روز وہ ملنے آئی اور عظمت کو پسند کر لیا اور جلو سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا۔ وہ تو پہلے ہی رشتے کی فکر میں تھی، فوراً ہاں کر دی۔ یوں اس بھٹیارن کی بیٹی دلہن بن کر لالو کمہار کے گھر سدھار گئی۔ عظمت کی شادی لال محمد نامی نوجوان سے ہوئی تھی، جس کو پیار سے گھر والے لالو کہا کرتے تھے۔ اس کے باپ دادا کا پیشہ کوزہ گیری تھا، لیکن وہ آبائی پیشے کو نہ اپنا سکا۔ اس نے 6 جماعتیں پاس کر لی تو خود کو کمہار کہلوانے میں اپنی توہین محسوس کی۔ تب سسر نے اس کو اپنا یکا دے دیا کہ اس کو چلا کر روزی روٹی کما لو، تاکہ ہماری بیٹی ساس اور سسر کی محتاج نہ رہے۔ لالو نے چند دن یکا چلایا، مگر یہ کام بھی اس کو نہ بھایا تو یکا گھوڑا بیچ اس نے روپے جوئے میں اڑا دیے۔ دراصل لالو ان نوجوانوں میں سے تھا جن کو کمانے کی بجائے مفت کھانے سے غرض ہوتی ہے۔ جب تک سسر حیات تھا وہ بہو کا خرچہ اٹھاتا رہا۔ اس کی وفات کے بعد عظمت کے برے دن آ گئے۔ وہ کوئی ہنر نہ جانتی تھی، تبھی اس کی ماں نے مشورہ دیا کہ تم بھی میری طرح تندور لگا لو اور محلے کے گھروں کی روٹیاں پکا کر بچوں کی روزی روٹی کا آسرا کر لو۔ چونکہ تندور پر روٹیاں لگانا تو گاؤں کی ہر عورت جانتی ہے، لہٰذا عظمت نے ماں کے مشورے پر عمل کیا اور اپنے گھر کے باہر تندور لگا لیا۔ وہ برسوں محلے والوں کی روٹیاں پکاتی رہی۔ گرمی کے دنوں میں جب چیل بھی انڈا چھوڑ دیتی ہے اور آگ کے تصور سے ہی بدن جلنے لگتا ہے، عظمت بی بی گھنٹوں تندور کے اوپر جھکی بڑے بڑے پرات پکا ڈالتی۔ سچ ہے کوئی بھی باڑ کے مہینے میں تندور پر گھنٹوں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، مگر اس غریب کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ اس کا شوہر نکھٹو اور آوارہ تھا۔ کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، مگر عظمت کے لیے دن اور راتیں سدا ایک سے رہے۔ تندور پر خود کو نہ جھلساتی تو بچوں کو صبح و شام روٹی کے لالے پڑ جاتے۔ گاؤں میں غریب عورت کا نصیب اندھے کنویں جیسا ہوتا ہے، جس میں اتر کر جھانکا نہیں جا سکتا۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ ماں باپ بر دیکھتے ہیں مگر بیٹی کا مقدر نہیں دیکھ سکتے۔ ایک سسرالی رشتہ دار نے عظمت پر ترس کھایا اور زبردستی لالو کو اپنی دکان پر بٹھا دیا کہ کچھ ہنر سیکھ کر 4 پیسے کمانے کے لائق ہو جائے گا۔ تایا کے دباؤ میں آ کر وہ اس کی دکان پر بیٹھ گیا۔ اس کا یہ تایا درزی کا کام کرتا تھا اور دکان اس کی اپنی تھی۔ بڑی ہمت سے وہ لالو کو سادہ شلوار کی میز کی کٹنگ سکھا پایا۔ جب وہ سلائی کرنا سیکھ گیا تو تایا نے اس کو دکان کھول دی تاکہ بچوں کے لیے خود آمدنی کر کے قابل ہو جائے۔ سچ ہے جس کو اپنی ذات اور اپنی عیاشیوں سے پیار، اس کے لیے بیوی بچے جھاڑ کے کانٹے ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کی خواہشوں کے گلابوں میں چپتے رہتے ہیں۔ وہ کام کا بھی ستھرا نہ تھا کہ لوگ اس سے کپڑے سلوانے کو ترجیح دیتے۔ اگر زبان کا میٹھا ہوتا تو بھی کچھ بات بن جاتی۔ اس میں یہ ساری خوبیاں مفقود تھیں۔ چاہتا تو اتنے روپے ضرور کما لیتا کہ بچے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے، اس نے مگر چاہا ہی نہیں۔ اوپر سے نشے کی لت بھی لگا لی، تبھی کام دھیان سے نہ ہوتا تھا۔ بچوں پر ترس کھا کر محلے کے ایک آدمی نے جوڑا سلائی کے لیے دیا۔ کتر پیمت میں غلطی کر دی۔ وہ آدمی غصے کا تیز تھا، بگڑ گیا اور لالو کی پٹائی کر دی۔ اس کی ساکھ خراب ہوئی تو دکان بھی بند کرنا پڑی۔ وہ پھر سے گھر میں پڑ گیا۔ اس کے بعد لالو نے دوبارہ کمانے کا تردد ہی نہ کیا۔ غریب عظمت نے سارے خواب بڑے بیٹے سے وابستہ کر لیے تھے۔ اس کو اسکول پڑھا رہی تھی۔ وہ اس کی فیس کے لیے دھیلا دھیلا کر کے جب روپیہ جوڑ لیتی تو لالو اس سے جھپٹ کر نشے میں جھونک دیتا تھا۔ ایک تو پہلے پیٹ کا دوزخ بھرنے کا دکھ کیا کم تھا، اوپر سے میاں کی نشے کی لت نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ کچھ دنوں تو عظمت یہ برداشت کرتی رہی، مگر پھر وہ بھی مقابلے پر کھڑی ہو گئی۔ بڑا بیٹا میٹرک میں پہنچ گیا تھا اور اس کی فیس بھرنا ضروری تھا۔ تبھی اب ان کے درمیان روز چیخو پکار ہونے لگی۔ لالو جان گیا کہ عظمت اب آسانی سے پلو کی گرہ کھول کر اس کو رقم نہیں دے گی۔
وہ بھوکی تو سو سکتی تھی، لیکن یہ کسی طور گوارا نہ کر سکتی تھی کہ بیٹے کی تعلیم میں لالو کی عیاشی رکاوٹ بنے۔ اس چیخو پکار سے اس کی محلے میں اور بدنامی ہوتی اور محلے دار اس کو لعنت ملامت کرتے کہ ایک تو کماتے نہیں ہو، اوپر سے عورت کی خون پسینے کی کمائی بھی جھپٹ کر نشے میں جھونک دیتے ہو۔ بندے کے پتر بن جاؤ، نہیں تو ہم تم کو جیل کرا دیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نشئی کو نشہ نہ ملے تو وہ انتقامی ہو جاتا ہے۔ جب لالو نے دیکھا کہ پیار محبت سے کام نہیں چلے گا تو اس نے عظمت سے سختی سے نپٹنے کی ٹھان لی۔ نشہ انسان کی غیرت و حمیت کو ختم کر دیتا ہے اور وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے بھی بے حس ہو جاتا ہے۔ عظمت بیٹے کو بڑی امیدوں سے پڑھا رہی تھی کہ جب وہ پڑھ لکھ جائے گا تو نوکری کرے گا، بہن بھائیوں کے لیے بھی سایہ دار درخت بن جائے گا اور اس کے برے نصیبوں کے لیکھ بھی مٹ جائیں گے۔ تاہم لالو کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کر کے مضبوط ہو جائے اور وہ ماں کی حمایت میں اس کے مقابل آ جائے۔ بیٹا جوان ہو جائے تو لالو جیسے باپ کی آمریت میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ نیک اور جوان بیٹے سے ماں کو محفوظ پناہ میسر آ جاتی ہے۔ جب لالو کی کسی طرح دال نہ گلی، اس نے بیوی سے مقابلے کی ٹھان لی۔ اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی عورت بد چلن ہے۔ گاؤں کے لوگ عظمت کے اچھے کردار سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے لالو کی بد زبانی اور بکواس پر کان نہ دھرے اور کچھ نے اس کو برا بھلا بھی خوب کہا، جس پر اس بے حس انسان نے گھر چھوڑ دیا اور دوستوں کے ڈیرے کر جا کر رہنے لگا۔ کوئی کب تک کسی کو مفت کی کھلاتا ہے؟ دوست تنگ آ گئے، ٹھیس لگی تو واپس لوٹ آیا اور معافی تلافی کر کے بیوی سے صلح کر لی۔ وہ بیچاری شریف النفس خاموش ہو گئی۔ ایک رات وہ دیر سے گھر آیا اور عظمت سے کہا کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ وہ کمرے سے نکل کر باورچی خانے گئی، دن کی بچی ہوئی روٹی اور دال لا کر اس کے سامنے رکھی۔ لالو صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ کھانا کھا کر بولا، اللہ تم کو اس نیکی کا صلہ دے، مجھے کچھ رقم چاہیے، یقین رکھو بعد میں لوٹا دوں گا۔ وہ بولی، کبھی پہلے لوٹائے ہیں جو اب لوٹا دو گے؟ میرے پاس تم کو دینے کو کچھ نہیں ہے، ندیم کی فیس کی رقم میں سے دے دو، سچ کہتا ہوں لوٹا دوں گا، فیس کل بھر دی ہے، اب کچھ نہیں ہے، بیوی نے جواب دیا اور اس کے پاس سے اٹھ کر اندر جانے لگی تو لالو نے اسے پکڑ لیا اور کہا، دیتی ہے یا نہیں، ورنہ ابھی تیرا گلا دبا دوں گا، گلا دبا دو، مار دو، میرے پاس رقم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عظمت خود کو اس کے چنگل سے چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اسی تگو دو میں ایسا دھکا لگا کہ وہ چارپائی پر گر گئی اور چارپائی کے پائے کا کونا اس کی کنپٹی میں گھس گیا۔ سر سے خون بہنے لگا، ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر لالو دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ بچے سو رہے تھے، کسی کو خبر نہ تھی کہ عظمت مضروب صحن میں پڑی ہے اور زیادہ خون بہنے سے موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ صبح تک وہ بے جان ہو چکی تھی۔ اس نے اسی حالت میں دم توڑ دیا۔ سورج نکل آیا، بچے کمرے سے باہر صحن میں آئے تو دیکھا کہ ماں کا سر خون سے لت پت ہے اور فرش پر بھی خون پڑا ہوا ہے۔ بڑا لڑکا دوڑ کر پڑوس میں گیا اور چھوٹے رونے پیٹنے لگے۔ جس نے دیکھا دنگ رہ گیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور عظمت کو دفنا دیا گیا۔ لالو مفرور تھا، پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ عظمت کی ماں کو اطلاع دی گئی، کسی کو علم نہ تھا کہ عظمت کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر کچھ کو شک تھا کہ شاید یہ لالو نے کیا ہے۔ نانی بچوں کے پاس آ گئی اور بیٹی کے گھر رہنے لگی۔ ایک ماہ بعد پولیس نے لالو کو گرفتار کر لیا، مگر وہ عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گیا۔ اب وہ گھر نہیں آتا تھا، ادھر ادھر مارا مارا پھرتا اور کبھی دوست کے ڈیرے پر جا کر سو جاتا تھا۔ اس کی حالت ملنگ جیسی ہو گئی تھی تو وہ مزار پر بیٹھ گیا۔ لوگ کشکول میں سکے ڈال جاتے، وہ انہی سے گزارا کرتا۔ وقت کے ساتھ انسان میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ گھر کیسی نعمت ہے اور بچوں کا ساتھ کتنا بڑا قدرت کا انعام ہے، جس کو اس نے نادانی میں کھو دیا تھا۔ اب اس کو پچھتاوا چین نہ لینے دیتا تھا اور وہ افسوس کرتا تھا۔ ایک دن وہ دروازے پر آیا، سب سے چھوٹی بیٹی جو اب 7 برس کی تھی وہ باہر آئی۔ لالو نے اس کو تھیلا دیا کہ اندر لے جاؤ اور چلا گیا۔ لڑکی باپ کو پہچان گئی مگر نانی کو نہ بتایا، بولی کہ ایک بابا آیا تھا، وہ یہ سامان دے گیا ہے۔ تھیلے میں مٹھائی اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں تھیں۔ وہ سمجھ گئی یہ لالو ہی ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر آیا۔ چھوٹے لڑکے نے دروازہ کھولا، وہ تھیلا اشیاء سے بھرا ہوا دے کر چلا گیا۔ اب جو کہ کان کھڑے ہو گئے کہ کہیں یہ بچے ہی نہ لے جائے۔ وہ چکنی ہو گئی۔ تیسری بار جب لالو آیا وہ خود دروازے پر گئی، واقعی وہ لالو ہی تھا۔
दाढ़ी रख ली थी और उसके बाल भी मलंगों की तरह बड़े हुए थे। चोगा पहने हुए था और लाठी हाथ में थी। किसी मिजार का मुजावर लगता था। लालू, तू अब क्यों आता है? दोबारा नजर आया तो मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर लूंगी, तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। अभी ये बात हो रही थी कि लालू का बड़ा लड़का आ गया जो ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्चा पूरा करता था। उसने जल्लो से कहा, नानी अम्मा, इनको घर के अंदर आने दें। यूं बेटा बाप को घर ले आया और पूछा कि अब्बा तुमको क्या चाहिए? तुम लोगों का साथ चाहिए बेटा, तुम बच्चों से दूर रहकर मैं नहीं जी सकता। बेटा कश्मकश में था क्योंकि बच्चों में से किसी ने इस रात बाप को घर में आते जाते नहीं देखा था, जिस रोज़ वो आखिरी बार आया था। वो नहीं समझ सका कि वाकई उसकी माँ को उसके बाप ने मजरूब किया था या किसी चोर ने। इसको बाप पर शक तो था, मगर लालू को रोते देखकर वो खामोश हो रहा और नानी से कहने लगा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे बहन भाइयों को बाप की ज़रूरत है। बाप अच्छा हो या बुरा, बाप होता है। हमने आंखों से उनको माँ को मारते नहीं देखा है। एक मौका और दें, मैं बाहर जाता हूँ तो बहनें अकेली होती हैं। आप कब तक अपना घर बार छोड़कर उनकी हिफाजत कर सकती हैं? मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। मेरे बहन भाई मेरे शहर जाने से अकेले हो जाएंगे। लालू की लड़की ने भी भाई की बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाई और जल्लो से कहा कि रोज़ मामू आपको वापस घर आने का कहते हैं। हुमानी भी अकेली होती हैं। नानी अम्मा, आप हमारे अब्बा को हमारे साथ रहने दें ताकि हमारा भाई शहर के कॉलेज में पढ़ने जा सके। इस तरह बच्चों ने घेर कर नानी को मजबूर कर दिया कि वो लालू को घर से ना निकाले। लालू ने भी अपनी शरीफ और मेहनतकश बीवी को खोकर सिवाय पछतावे के कुछ ना पाया था। वो उसे मारने के इरादे से नहीं आया था, उसका मकसद तो बस रकम लेना था। उसे खबर ना थी कि इतने ज़ोर से धक्का लग जाएगा कि अजमत की जान चली जाएगी। इस तरह नरम दिल बच्चों ने अपने बाप को फिर से कबूल कर लिया और लालू ने भी ज़माने के धक्के खाने के बाद समझ लिया कि बुरे दोस्तों की सोबत सिवाय ज़िल्लत और रूहानी दुखों के और कुछ नहीं देती। बीवी को खो दिया था, अब बच्चों को नहीं खोना चाहता था। उसके बाद उसने उम्र भर काम तो कोई ना किया, मगर अपने बच्चों के सर का छप्पर ज़रूर बन गया। ट्यूशन पढ़ाकर बिलाखिर नदीम ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली और उसके बाद वो अपने गाँव के स्कूल में ही टीचर लग गया। दोनों बहनों की शादियाँ कर दी और भाइयों को करियाने की दुकान डाल दी। नदीम की शादी हो गई, उसकी दुल्हन घर आ गई। यूं एक उजड़ा हुआ घर फिर से संभल गया और जिस पौधे की आबियारी अजमत ने अपने खून से की थी, उसका फल उसके घराने को मिल गया। उसके बच्चे आबाद हो गए और बेकार शौहर को भी जवान बेटे का सहारा मिल गया। सभी गांव वाले हैरत से कहते थे, क्या मौजज़ा है कि एक निकम्मे इंसान का बेटा ऐसा काबिल निकला कि जिसने खजान रसीदा घर में खुशियों और सुकून की बहार को लौटा दिया है। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि बुरों से अच्छी औलाद जन्म लेती है और अच्छों से बुरी औलाद पैदा हो जाती है। ये सब नसीबों के खेल हैं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।